السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اقرا قاعدہ، تو اقرا قاعدہ میں ہم نے سبق نمبر 1 میں یہ والی پوری لائن پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو آج ہم یہ والی لائن کریں گے، لیکن پہلے ہم ایک دفعہ پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو ادائیگی ہے کہ اس طرح سے اس کو ادا کریں گے: الف با تا ثا جیم ہا۔ اب آتا ہے جی خا۔ خا جو ہے وہ گلے کے حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ نا آپ کا وہ ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے نا، وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے خا خا۔ دال جو ہے وہ دال، یہ 3 حرفی ہے، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، یعنی کہ اس پہ مد لگائیں گے، تو اس کو تھوڑا لمبا کر کے ہم پڑھیں گے۔ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے: دال ذال۔ ذال اور سا اس کا مخرج ایک ہی ہے، ذال اور زا میں فرق آپ کو کرنا ہے۔ ذا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہی زبان کو درمیان میں سے کتریے، اپنے دونوں اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں رکھیے، اتنا حصہ باہر رہے گا۔ تو اس کے بعد آپ بولیں گے وا، تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ را۔ را زبان کی پشت جب اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے گی پشت، تو خود بخود وہاں سے ادا ہو جائے گا را۔ زا، اس میں دیکھیں سیٹی کی آواز آئی ہے، سیٹی کی آواز آئے گی۔ اب دونوں دانتوں کو بند کیجئے، زبان کو نیچے والے دانت کی جڑ سے لگائیے، اور پھر زور سے سیٹی کی آواز سے سختی سے بولیے زا زا۔ سین جو ہے یہ بھی 3 حرفی ہے، اس کو بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے سین، تو اس میں بھی سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور آئے گی۔ اس کا اور اس کا مخرج ایک ہی ہے۔ سین میں بھی اس طرح سے دونوں دانتوں کو دبائیے، زبان جو ہے نیچے والے دانتوں کی جڑ سے لگائیے، اور پھر بولیے سین، تو یہ آپ کا آرام سے نکل آئے گا۔ تو مخارج آپ نے ضرور سیکھنے ہیں۔ جب آپ کو مخارج سمجھ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موٹے حروف کون سے ہیں، باریک حروف کون سے ہیں، سختی والے حروف کون سے ہیں، سیٹی والے حروف کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو قرآن پڑھنا بہت اچھی طرح سے آ جائے گا۔ کل ہم نے یہ لائن کی تھی، آج ہماری یہ لائن مکمل ہوئی۔ آپ اس کو بار بار دیکھیے، اس کی پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بولنے آ جائیں گے۔ تو ایک دفعہ ہم پھر دہرا دیتے ہیں: خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ اب تا اور دال ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تا اوپر والے دانت کی جڑ سے جب زبان لگے گی، زبان کو اوپر والی دانت کی جڑ سے لگائیں گے تا نکلے گا، اسی طرح زبان کو اوپر والی جڑ سے لگائیں گے تو دال نکلے گا، دال۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔